آپ نے بتایا آپ کیمپین کر رہے تھے, اس دوران آپ نے دیکھا کہ لوگوں کو شعور نہیں ہے. کیا کیا ایسا کہ لوگوں کے اندر شعور اجاگر ہو, اور پھر شعور اجاگر ہوا بھی, آپ لوگ وہاں سے جیتے بھی, ٹی ایم سی بھی آپ لوگوں نے جیتی وہاں کی, اور وہاں آپ اپنی یو سی کے اندر جیتے, پھر چیئرمین منتخب ہوئے. ایسا کیا کیا تھا؟ دیکھیں, ہم نے جو بنیادی کام کیا نا وہ یہ کیا کہ ہم لوگوں سے ملے, جو ہمارے علاقے میں مختلف کمیونٹیز ہیں, ہم نے ان سے رابطہ کیا, اور ہم نے ان کو یہ حوصلہ دلانے کی کوشش کی کہ جو ظلم آپ کے اوپر کیا الیکٹرک کر رہا ہے, واٹر بورڈ کر رہا ہے, یا سوئی گیس کر رہا ہے, یا دیگر جو آپ کے انفراسٹرکچر کے مسائل ہیں, یہ آپ کا کہنا چاہیے کہ یہ آپ کا مستقبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کو ان سے باہر نکلنا ہے, اور آپ اس سے نکل سکتے ہیں. ہم نے ان کو حوصلہ دیا, بنیادی طور پہ امید دی, اور ہم نے اس کی مثال یہ دی کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں. کچھ لوگوں کے مسائل ہم نے کہ الیکٹرک کے دفاتر میں جا کے ان کے افسران سے رابطہ کر کے حل بھی کیے, جیسے اوور بلنگ کا ایشو تھا, ان ایشوز کو حل کرائے. اس کے علاوہ ہمارے ایریا میں نادرا کے بہت سارے مسائل تھے, تو جو جماعت اسلامی یہ نادرا کی جو موبائل وین سروس ہے, جس میں یہ بے فارمز اور CNIC بناتے ہیں, اس کو رینیو کرتے ہیں, تو اس کا ایک ہم نے پورا منظم کیمپین کی. ٹھیک ہے, اور اس کو ہم نے مستقل, یعنی ہر 2 مہینے بعد اس کا سرکل چلایا. تو اس کے نتیجے میں کافی لوگ ہمارے ساتھ ہوئے کہ بھئی یہ ہمارے کام کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا ہم نے کہا کہ دیکھیں, سچے اور ایماندار لوگ ہی نا جو بے ایمان لوگ ہیں ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اب کیا الیکٹرک جو لوٹ مار کر رہی ہے, اس کا واحد حل یہی ہے کہ اس کے سامنے ایسے لوگ کھڑے ہوں جو ان کو چیلنج کر سکیں. ورنہ ہوتا کیا تھا کہ جو لوگ ان کو کبھی کبھار کے الیکٹرک کے خلاف کوئی بات کر لیتے تھے, وہ خود ان سے ملے ہوئے ہوتے تھے, یا ان کے انٹرسٹ ان کے ساتھ ہوتے تھے, یا ان پارٹیوں کے باقاعدہ شیئرز ہیں. اب یہ تو بالکل اوپن چیز ہے. اس کے اوپر تو ہم نے بھی پروگرام, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس پہ ہم نے بھی پروگرام کیا باقاعدہ. ہم نے تو پوسٹ مارٹم کیا. جماعت اسلامی کی ہی پبلک ایڈ کمیٹی کے جو نائب صدر بھی ہیں, وائس پریزیڈنٹ ہیں عمران شاہد صاحب, ان کے ساتھ مل کے ہم نے ایک پوری کیمپین اس کے اوپر کی, اور ان کی اچھی ورکنگ ہے اس کے اوپر. اور اس کے اوپر پھر ہم نے پوسٹ مارٹم کیا, ساری چیزیں سامنے لے کر آئے. تو یہ اس کے اوپر تو ہم نے بھی بہت کام کیا ہے. یو آر ریزنگ اے ویلڈ پوائنٹ. دوسرا ہم نے ایک کام یہ کیا, جو کیونکہ ہمارا ایریا جو ہے وہ تھوڑا سا, جس کو آپ کہہ لیں کہ لوور مڈل کلاس آبادی ہے. 1-2 وارڈز کے اندر ہماری مطلب مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس اور مڈل کلاس ہے, جبکہ 2 وارڈز جو ہیں ہمارے اس کے اندر لوور مڈل آپ جس کو کہہ سکتے ہیں. تو وہاں پر ہم نے جو کچھ گورنمنٹ کی ڈسپینسریز تھی, جیسے گرین ڈسپینسری ہے, اس کے لیے ہم نے پوری کیمپین کی. حافظ نعیم الرحمان صاحب کا دورہ کروایا, وہاں پر اس کو ہم نے ری ہیب کیا, دوبارہ سے نئے اس کا انفراسٹرکچر کو ٹھیک کیا, ڈاکٹرز اور وہ ساری چیزیں. تو اس سے کافی لوگوں کو حوصلہ ہوا کہ یہ لوگ کام کروا سکتے ہیں, اور اس کو خاصا لوگوں نے اپریشیٹ کیا, اور ہماری کامیابی کے اندر اس نے بھی ایک اہم کردار ادا کیا. کیمپین تو میرا خیال ہے کہ آپ نے جو بڑی بڑی چیزیں جو آپ نے دی, ان کو آپ نے لوگوں کو ہمت دی کہ نکلیں, ووٹ دیں اپنی تقدیر کو بدلنے کے لیے. حافظ نعیم الرحمان میئر بنتے ہیں تو آپ کی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ٹھیک ہوں گی. کہ الیکٹرک کا آپ نے ذکر کیا, ظاہر ہے کہ الیکٹرک ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کراچی والوں کے لیے. پھر نادرا کے ایشوز ہیں, اس پہ بھی ہم بھی بات کرتے رہے کہ جماعت اسلامی نے ورکنگ کی ہے, اور بڑے اچھے طریقے سے چیزوں کو ٹیک اپ کیا حافظ صاحب نے بھی, اور چیزوں کو آگے لے کے چلے. ہم بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں, عوام مانتی ہے اس بات کو. اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں آپ نے اس طرح کی بتائیں جو کراچی سطح کے مسائل ہیں. شاید لوگ جو ہے وہ لوکل ایشوز کے اوپر اتنا زیادہ آپ کے ساتھ نہ کھڑے ہوئے ہوں جتنا کہ وہ کراچی سطح کے اوپر جو ایشوز ہیں ان کے اوپر ساتھ کھڑے ہوئے. حافظ صاحب کے بھی, آپ کے جو لوکل آپ کے لوگوں کی جو قیادت تھی اس کے ساتھ بھی. لیکن سوال یہ ہے کہ اب جب لوگوں نے دیکھا یہ تماشا جو الیکشن کے بعد میئر کے انتخاب کے اندر ہوا, عوام کے اندر ہم جب سرویس کرنے نکلتے ہیں تو عوام اب بہت زیادہ بدظن نظر آتی ہے اس الیکٹرول پروسیس سے بھی. ٹھیک ہے, تو مجھے پہلے تو اس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں, پہلے مجھے یہ بتائیے کہ اب کیا کریں گے جب کہ حافظ صاحب میئر بھی نہیں ہیں, آپ کے پاس 9 ٹاؤنز ہیں, ٹھیک ہے, اور پیپلز پارٹی کا میئر ہے, اختیارات میئر کے پاس ہیں, سارے فنڈز اس کے ہاتھ میں ہیں. اور اب جب الیکشن ہوتے ہیں تو جیسے 15 سالوں سے راج کر رہی ہے پیپلز پارٹی, لگتا بظاہر ایسا ہی ہے کہ اب بھی اسی کی حکومت آ رہی ہے, تو پھر تو چیزیں اور خراب ہو رہی ہیں نا, پھر عوام کے ایشوز کیسے حل ہو رہے ہیں؟ دیکھیں, آپ نے بہت ایک اچھا سوال کیا, اور تقریباً یہی سوچ ہمارے معاشرے میں جو عام عوام ہے وہ اسی طرح سوچتے ہیں. ایگزیکٹلی, ہم انہی کی ترجمانی اور انہی کے سوالات لے کر آپ کے سامنے. دیکھیں, ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ والا جو بلدیاتی سیٹ اپ ہے, اس میں میئر کے پاس اور
ٹاؤن کے پاس اور یو سیز کے پاس جو اختیارات ہیں وہ تھوڑے مختلف نوعیت کے ہیں. ٹھیک ہے. اس سٹرکچر میں 2010 کے بعد جو یہ بلدیاتی سٹرکچر بنا ہے اس میں ٹاؤن جو ہے نا وہ مین رول پلے کرے گا. 2013 کے امینڈمنٹ کے بعد. ہاں, ٹاؤن جو ہے اس کے پاس اختیارات ہیں, بجٹ ہے, اس کے پاس مختلف ادارے ہیں چیزوں کو مینیج کرنے میں. الحمدللہ ہم جن 9 ٹاؤنز میں جماعت اسلامی ہے تو وہاں پر تو ہم ڈیلیور کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اس کا ویسے کوئی براہ راست تعلق میئر سے نہیں ہے. لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جس طرح میئر کراچی منتخب ہوئے ہیں اور اس کا ایک پورا کمپیریزن ہے کہ حافظ صاحب نے جتنے جماعت اسلامی کے کانسٹیٹوئنسیز میں یو سیز میں جتنے ووٹ لوگوں نے جماعت کو دیے اور اس کے اگینسٹ جتنے پی پی کو ووٹ ملے, وہ یہ بہت بڑا ڈفرینس ہے, جس کے نتیجے میں لوگوں کو یہ بات بالکل واضح ہے کہ پیپلز پارٹی نے اس پورے جو میئر الیکشن کو نا ہائی جیک کیا ہے اور اپنی صوبائی جو گورنمنٹ کی پوری مشینری ہے اس کو استعمال کر کے اس کو کیا. لیکن حافظ صاحب ابھی تک الحمدللہ اس میں کامیاب ہیں کہ انہوں نے اس بات کا شعور لوگوں کو دلایا ہے. تو میں تو کہوں گا کہ بظاہر تو شاید ایسا فیل ہوتا ہے کہ لوگ مایوس ہیں, لیکن لوگوں کو اور چیزیں کرسٹل کلیئر ہو رہی ہیں کہ کون بے ایمان ہے, کون لوٹ مار کر رہا ہے اور کون جو ہے وہ ان کے مسائل کو حل کر سکتا ہے, کون ایماندار ہے. اور روز بروز اس کے نتیجے میں ہماری اور جماعت اسلامی کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے, حافظ صاحب کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے. دوسرا یہ کہ یہ جو پورا جنوری سے پروسیس ابھی تک چلا ہے اور ایون ابھی بھی اکتوبر میں بھی, اکتوبر کے مڈ تک یا اکتوبر کے اینڈ تک یہ کہہ رہے ہیں کہ مکمل اختیارات یو سی چیئرمینس کو مل جائیں گے. ابھی ٹاؤنز کو اختیارات انہوں نے 4 اکتوبر کو کمپلیٹ کیے ہیں. جی, یو سی چیئرمینس کو بھی دے دیے نا؟ نہیں دیے, ابھی نہیں دیے. اچھا, ابھی وہ اکتوبر میں پروسیس کمپلیٹ ہوگا. ٹھیک ہے. ابھی ٹاؤن کے اکاؤنٹس وغیرہ کھل گئے ہیں, یو سیز کے نہیں کھلے ہیں ابھی اکاؤنٹس. تو اس میں یہ ہوگا کہ دیکھیں ہم نے اس 8-9 مہینے کے اندر یہ کیا کہ ہم لوگوں کے درمیان گئے, لوگوں کے ساتھ بیٹھے, ان کے مسائل میں ان کے لیے کھڑے ہوئے, جہاں جہاں بھی ہم جا سکتے تھے ہر ادارے میں گئے, کے الیکٹرک میں گئے ہم, اور لوگوں نے اس کو محسوس کیا کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں اور ہم نے ان کے مسائل بھی حل کروائے. ہمارے پاس اختیارات نہیں تھے. کین یو پلیز, اگر ہم اس کو ڈیپ ڈگ کرنا چاہیں تو اس میں آپ پلیز ہمیں تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر کے بتائیں کہ آپ نے کس طرح یہ چیزیں کی. دیکھیں ہمارے معاشرے میں, ہمارے شہر میں, ہماری یو سی میں صفائی ستھرائی کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ادارہ 2012 میں غالباً سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنا تھا, تو اس کے لوگوں کو ہم نے آن بورڈ لیا, ان کے افسران سے ملاقاتیں کی, یو سیز میں جو ان کے لوگ ڈیپیوٹ ہیں ان سے ملاقاتیں کی, اور ہم نے ایک اسٹرکچر بنایا. گو کہ اسٹرکچر 100% سکسیزفل نہیں ہے, 40-50% ہم اس کو ابھی مینیج کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی لوگوں کو غیر معمولی طور پہ صفائی نظر آ رہی ہے. فار ایگزامپل اب جیسے پبلک پارکس ہیں, ڈی ایم سی کے تحت پارکس ہیں بہت سارے, اب ان پارکس میں 4 سے 5 لوگ گورنمنٹ کے تعینات ہیں جو اس پارکس کی بیس پہ وہاں پر تنخواہ لے رہے ہیں. اب ایک کا کام وہاں پر اسٹے کرنا ہے, ایک کا کام اس کو مینیج کرنا ہے, ایک کا کام گراس کو پانی لگانا ہے, ایک کا کام کٹنگ کرنا ہے. اب یہ سارے لوگ آن بورڈ ہو گئے ہیں, تو آٹومیٹک اس پارک کی جو حیثیت ہے, جو ایکٹیو نہیں تھے, آٹومیٹک اس پارک کی صورتحال بہتر ہونی شروع ہو گئی. تو لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہے. اب جو کام لوگوں کے, پولیس کے, دیگر جگہوں کے کام جو پیسے کے بغیر نہیں ہوتے تھے, یا گورنمنٹ اداروں میں بہت سارے کام نہیں ہوتے تھے, وہ ہمارے ایک ریکمنڈیشن پہ بہت آسانی سے ہو جاتے ہیں. ایون کہ میں نے کے الیکٹرک کے اداروں کے جو دفاتر ہیں, اداروں کہہ رہا ہوں سوری, دفاتر کے بارے میں بھی سنا ہے کہ وہاں پہ بھی کچھ لوگ اب باہر کھڑے ہونے لگ گئے ہیں کہ آؤ ہم تمہارا کام کرا دیں گے, تھوڑا سا نوٹ ورک دکھاؤ. تو ایسا بھی کچھ ہو رہا ہے کیا؟ نہیں, یہ تو دیکھیں جو پارٹیز یہاں پر الیکٹ نہیں ہوئی ہیں نا, ان کا پورا ایک اس طرح کا اسٹرکچر چلتا ہے, کرپشن کا پورا ایک نظام ہے, تو وہ اس طرح کے لوگ ہیں. لیکن یہ کہ میرا خیال ہے کہ کراچی کا جو لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے یا جو ٹائمنگ ہے, اس میں کے الیکٹرک کی پوری سرپرستی حاصل ہے ان لوگوں کو. یعنی ابھی ہمارا یو سی 11 کے ساتھ ایک ایریا ہے, یو سی 9 کا, جس میں جٹ لائن اور ٹونیشیا لائن کا ایریا آتا ہے. ٹھیک ہے. وہاں پر پچھلے 3 دن سے لائٹ نہیں ہے. 3 دن سے لائٹ 3 دن سے لائٹ نہیں. اور وجہ کیا بتا رہے ہیں؟ اور وجہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نان بلنگ کی وجہ سے ہم نے لائٹ بند کی ہے, جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. گراؤنڈ پہ 80-90%, 85% بلنگ ہو رہی ہے وہاں پر. اوکے. اور پھر یہ بات بھی سننے میں آئی ہے کہ کچھ لوگوں نے شکایت کی کہ ان کے پاس کچھ لوگ آئے کہ آپ جو ہے وہ کنڈا لگوا لیں اور آپ کو بجلی مل جائے گی. تو بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کے الیکٹرک کی سرپرستی ان لوگوں کو حاصل ہے جو اس طرح کے لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, اور ڈیلیبریٹلی کے الیکٹرک نے وہاں کی لائٹ بند کی ہے
تاکہ ان لوگوں کو دوسرا طریقہ استعمال کریں. یعنی لوگوں کو جو ایمانداری سے بل بھرنا چاہ رہا ہے, بل دے رہا ہے, اس کا پورا ٹریک ریکارڈ ہے 12 مہینے کا, ٹھیک ہے, اس کے جو الیکٹرک کا بل ہے اس کے اوپر اسٹار کسٹمر لکھا ہوا آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کو یہ آفر کی جا رہی ہے کہ آپ کنڈا لے لیں. تو یہ عناصر بغیر کسی سرپرستی کے تو یہ کام نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی, بالکل. کہ الیکٹرک کی ان کی بالکل مطلب یہ بات شور ہے کہ ان کی سرپرستی ہے. یہ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ تو ماشاءاللہ پولیٹیکلی اویئر بھی ہیں اور ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں, لیکن اب یہ ساری گیم اور سارے جو فاؤل پلے کے جو طریقے ہیں نا, یہ اب عام لوگ بھی سمجھنے لگے ہیں. ہم جب اپنی فیلڈ رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں یا سرویز کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر لوگ عام طور پہ یہ بات اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لگتا ہے ایسا کہ کوئی بہت پرانا کوئی چاول سیاسی فیلڈ کا کوئی موجود ہے اور وہ یہ بات کر رہا ہے. اب لوگوں کو کلیئر ہو گئی ہیں چیزیں, اور اس کا کریڈٹ نو ڈاؤٹ حافظ صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو ایک اویئر کیا ہے, لوگوں کو بتایا کہ چیزیں کیسے ہو رہی ہیں. اب لوگ سمجھتے ہیں. بالکل بالکل, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے.